السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا ٹیوٹر منیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل اپنا ہنر اپنی پہچان۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے CS 625 کا لیکچر نمبر 3، دا اسٹرکچر آف آرگنائزیشن۔ An organization is a group of people who work together for a common purpose or to achieve shared goals۔ اسٹوڈینٹس، آرگنائزیشن لوگوں کا وہ گروپ ہوتا ہے جو یا تو کسی خاص مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، یا ہر شخص کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ مختلف مقاصد کے طور پر لوگوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے اور سب کے مقاصد پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے نیچر آف آرگنائزیشنز۔ ہر ملک میں آرگنائزیشنز کے کچھ نیچرز ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ایک مہذب زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جس میں سکول جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتی ہیں، معاشرے کو خدمات کرتی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے قانون بناتے ہیں تاکہ امن و امان قائم رہ سکے۔ تو لیٹس ریڈ اٹ۔ انٹیگرل ٹو سویلائزڈ لائف، اسکول، کمپنیز، سروسز ایٹسیٹرا۔ لیگل ریکگنیشن ویا انکارپوریشنز، ایکٹس، چارٹرز ایٹسیٹرا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف کمرشل آرگنائزیشن۔ کمرشل آرگنائزیشن کی 3 ٹائپ ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سول ٹریڈرز، ایسے تاجر جو خود مختار ہوتے ہیں، وہ کمپنیز سے اپنی پروڈکٹ خریدتے ہیں اور لوگوں تک بیچتے ہیں۔ یہ اپنے کاروبار کے ذمہ دار مکمل طور پر خود ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ نہیں ہوتی، ہائی رسک پر ہوتے ہیں۔ ہائی رسک پر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ نقصان انہوں نے خود ہی پورا کرنا ہے، کوئی دوسرا بندہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ سیکنڈ نمبر پر پارٹنرشپ، ایسے تاجر جو پروفیشنلز کے ساتھ مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، ان میں اگر رسک بڑھ جاتا ہے، پارٹنر مل کر اس رسک کو، اس نقصان کو سنبھال لیتے ہیں، مینج کر لیتے ہیں۔ تھرڈ، کمپنیز۔ کمپنیز پر ہم بات کریں گے۔ 2 طرح کی کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے پرائیویٹ شیئرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ شیئرز کو یہ استعمال کرتے ہیں، ان پر حکومت کی طرف سے قوانین لاگو نہیں ہوتے، یہ اپنا کماتے بھی ہیں، اپنا خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ خریدتے بھی ہیں، حکومت کی طرف سے انہیں امداد مہیا نہیں کی جاتی۔ پبلک کمپنیز ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو پبلک کے لیے کام کرتی ہیں اور گورنمنٹ ان میں انوالو ہوتی ہے۔ ایسی کمپنیز کے ساتھ PLC لکھا ہوتا ہے۔ کمپنیز کانسٹیٹیوشن۔ اسٹوڈنٹس، جب بھی کوئی کمپنی تعمیر ہوتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے ڈاکومنٹیشن کو شائع کرتی ہے، جن میں 3 طرح کے ڈاکومنٹس کو فل اپ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، میمورینڈم آف ایسوسیشن۔ A memorandum of association is a foundational legal document for a company outlining its constitution and operational guidelines۔ میمورینڈم آف ایسوسیشن ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کمپنیز کے بنائے گئے اپنے قوانین اور جو کمپنی ایک ملک میں کس طرح سے کام کرے گی وہ گائیڈ لائنز لکھی ہوتی۔ نمبر 2 پہ آرٹیکل آف ایسوسیشن۔ Articles of association are a company's internal rule book outlining how it's run, including director roles, share structures, and shareholder rights۔ ایسوسیشن کے جو آرٹیکلس ہوتے ہیں ان میں بیسیکلی وہ رولز لکھے جاتے ہیں جو کمپنی کے ہر ممبر نے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں ڈائریکٹر کا رول، مینیجر کا رول،
شیئرز کے اسٹرکچر اور شیئر ہولڈر کے رائٹس لکھے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ۔ شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ سیکیورلی اینڈ سیفلی اپنے شیئرز کو انویسٹ کر سکیں۔ کمپنیز میں ڈائریکٹرز کی رسپانسبلٹیز۔ ڈائریکٹر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے، لوگوں میں انٹرسٹ کو ڈیولپ کرے اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو مینیج رکھے۔ کمپنیز میں ملٹیپل فنکشنل یونٹس ہوتے ہیں۔ ان میں ایک یونٹ ہوتا ہے پروڈکشن یونٹ، جہاں پر پروڈکٹس کو تیار کیا جاتا ہے، نیو پروڈکٹس کریٹ کی جاتی ہیں۔ ایک یونٹ ہوتا ہے کوالٹی یونٹ، اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنائی گئی پروڈکٹ کی کوالٹی کو انشور کرتے ہیں۔ تھرڈ یونٹ ہوتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ، جو پروموٹ کرتا ہے سیلنگ کو، فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، انسٹا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے۔ ملٹیپل جو ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں اور اپنی سیلز کو جنریٹ کرتے ہیں۔ پھر فائنانس اینڈ ایڈمنز ہوتے ہیں جو کہ منی ٹرانسفر کو، منی ٹرانزیکشنز کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اینڈ ایٹ دا لاسٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو فنکشنل یونٹ ہوتا ہے یہ ریسرچ کرتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ کی سوسائٹی میں مانگ زیادہ ہے، کون سی پروڈکٹ کی مانگ ڈیکلائن ہو رہی ہے، پروڈکشن کی جاتی ہے تاکہ کمپنیز کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ کچھ کمپنیز سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں جن میں ٹاپ ٹو ڈاؤن کنٹرول ہوتا ہے کمپنیز، اور کچھ کمپنیز ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں جن میں لوکل آٹونومی ہوتی ہے، خود مختار ادارے ہوتے ہیں۔ مینیجریل رولز۔ کمپنیز میں مینیجر کا رول کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ مینیجر، جو آرگنائزیشنز کے لیے پلان کرتا ہے اور اس پلان کو اپنے کولیگز میں ڈیلیور کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر پروڈکشن مینیجر، جو پروڈکٹ کی ایفیشنسی پر فوکس کرتا ہے کہ پروڈکٹ کارآمد ہو، معاشرے میں اس کا ایک مقام بنے، ایک سٹینڈرڈ بنے تاکہ لوگ اس آرگنائزیشن کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدیں۔ جنرل کارپوریٹ مینیجر، جس کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے، پرفارمنس کو جو بھی کام کیا جا رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں اس کو اوور سائٹ کرتا ہے۔ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔